الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ناظرین اکرام، اخلاص یہ عبادت کی روح ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کرے، اگر اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، وہ اگر عبادت کرے اور عبادت میں مقصود دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، عبادت میں مقصود یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، عبادت میں مقصود یہ ہو کہ لوگ اس کا شکریہ ادا کریں، فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ ہم اس دنیا کے اندر ہی اس کو اس کے عمل کا بدلہ دے دیتے ہیں اور اس بدلے کے اندر ہم کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اور آخرت میں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اس کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، اس دنیا کے اندر جو اعمال اس نے سر انجام دیے ہیں وہ اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ان اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت، کوئی منزلت نہیں ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من عمل عملا مما امر اللہ به من صلاة او صدقة لا يريد بها وجه اللہ، انسان کوئی عمل کرے، خواہ اس عمل کا تعلق نماز سے ہو یا صدقے سے ہو، اور اس عمل کا مقصد وہ اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ دنیاوی کوئی غرض ہو، اعطاہ اللہ فی الدنیا ثواب ذلک، اللہ رب العزت اس عمل کا بدلہ اس دنیا میں دے دیتے ہیں، قیامت کے دن اس بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی اجر اور ثواب نہیں۔ اور سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں، کس قدر وہ اخلاص کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میرا یہ علم لوگوں کے ہاں نشر کر دیا جائے اور اس میں سے کوئی چیز میری طرف منسوب نہ ہو۔ اور یہ اخلاص اگر عمل کے اندر داخل ہو جائے تو اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت اس اخلاص کی بدولت بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ گناہ کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک فاجرہ عورت کا قصہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پیاس لگی، کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے آئی، دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے، اس نے اس کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل پسند آیا، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور اسی طرح ایک آدمی ایک رستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ رستے میں ایک جھاڑی ہے، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس جھاڑی سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے اس رستے سے وہ جھاڑی ہٹا دی، اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل پسند آیا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ان دونوں واقعات کے اندر ہمیں جس چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے وہ اخلاص ہے، کہ اخلاص سے کیا جانے والا عمل اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص اپنے اعمال کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔